بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اس کی زبان لکنت کرنے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر تمام لوگوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کے سامنے اسے بے بس اور لاچار سمجھ لیا۔ مامون نے کہا، خداوند عالم کی اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں، جو میں نے سوچ رکھا تھا وہی ہوا۔ اس کے بعد اس نے تمام خاندان کے افراد کی طرف رخ کر کے کہا، تم لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کا نکاح مامون کی بیٹی سے ہو گیا۔ عراقی فلسفی کی حالت متغیر کر دینے والا ایک مناظرہ۔ اسحاق کندی جو کافر تھا، عراق کا ایک بہت بڑا عالم اور فلسفی مانا جاتا تھا۔ اس نے قرآن کا مطالعہ کیا تو دیکھا کہ بعض آیتیں بعض کے خلاف ہیں، تو اس نے ایک ایسی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا جس میں تناقض قرآن کو جمع کر دیا گیا ہو۔ اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس کا ایک شاگرد امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے اس سے فرمایا، کیا تمہارے درمیان کوئی عاقل و باشعور شخص نہیں ہے جو اسحاق کو اس کے اس کام سے باز رکھے؟ شاگرد نے کہا، میں اس کا شاگرد ہوں، اسے اس کام سے کیسے باز رکھ سکتا ہوں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جسے تم اسحاق کندی سے کہنا، تم اس کے پاس جاؤ اور چند دن تک اس کے اس کام میں اس کی مدد کرتے رہو۔ جب وہ تمہیں اپنا قریبی دوست سمجھ لے اور تم سے مانوس ہو جائے تو اس سے کہو کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہے گا پوچھو، تو تم اس سے کہنا کہ اگر قرآن کو بھیجنے والا تمہارے پاس آئے اور آ کر کہے کہ جس آیت کے معنی تم نے مراد لیے ہیں، آیا اس کے معنی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے؟ اسحاق کندی کہے گا، ہاں یہ امکان پایا جاتا ہے۔ تب تم اس سے کہنا کہ تمہیں کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے جو معنی تم نے سمجھے ہیں خدا نے اس کے علاوہ کوئی دوسرے معنی مراد لیے ہوں۔ شاگرد اسحاق کندی کے پاس پہنچا اور کچھ دن تک اس کی کتاب کی تالیف میں اس کی مدد کرتا رہا، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس نے اسحاق کندی سے کہا، آیا اس بات کا امکان ہے کہ خداوند متعال نے اس معنی کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب مراد لیا ہو جو تم نے سمجھا ہے؟ استاد نے کہا، ہاں ممکن ہے کہ خداوند متعال نے ظاہری معنی سے ہٹ کر کوئی دوسرے معنی مراد لیے ہوں۔ اس کے بعد اس نے شاگرد سے کہا، یہ بات تجھے کس نے بتائی؟ شاگرد نے کہا، یوں ہی میرا دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، یہ بہت ہی معیاری اور پائے کا کلام ہے، ابھی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے، سچ بتا یہ کس کا کلام ہے؟ شاگرد نے کہا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اسحاق کندی نے کہا، ہاں تو نے صحیح کہا، اس طرح کی باتیں اس خاندان اہل بیت کے علاوہ کہیں اور کوئی فرد نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس کے بعد اسحاق کندی نے آگ منگوا کر وہ ساری چیزیں جلا دیں جو اس نے تناقض قرآن کے متعلق لکھی تھیں۔ دوسرا حصہ۔ سامعین کرام، اب ہم کتاب کا دوسرا حصہ شروع کرنے لگے ہیں، جس میں اکابر علماء اسلام کے مختلف گروہوں کے ساتھ مناظرے شامل ہیں۔ سبط ابن جوزی سے ایک ہوشیار عورت کا مناظرہ۔ سبط ابن جوزی اہل سنت کے ایک مشہور اور معروف عالم تھے۔ اس نے بہت ہی اہم کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہ بغداد کی مسجدوں میں واعظ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ 12 رمضان المبارک 598 ہجری کو ان کی وفات ہوئی۔ حضرت علی علیہ السلام کی مشہور فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ اکثر بھرے مجمع میں سلونی قبل ان تفقدونی کہا کرتے تھے۔ اس طرح کی باتیں آپ اور دوسرے معصوم ائمہ علیہ السلام سے مخصوص ہیں۔ ان کے علاوہ جس نے بھی اس کا دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا۔ اب آپ ایک باہمت عورت کا
سبت ابن جوزی کے ساتھ مناظرہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ سبت ابن جوزی نے بھی ایک دن منبر پر جانے کے بعد دعوی سلونی کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ اے لوگو، تمہیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے قبل اس کے مجھ سے پوچھ لو کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ منبر کے نیچے بہت سے شیعہ سنی مرد اور خواتین بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سنتے ہی ان میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور اس نے سبت ابن جوزی سے اس طرح کا سوال کیا، تو مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ خبر صحیح ہے کہ جب حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا تو ان کا جنازہ 3 دن تک پڑا رہا اور کوئی بھی انہیں دفن نہ کرنے آیا؟ سبت: ہاں ایسا ہی ہے۔ عورت: کیا یہ بھی صحیح ہے کہ جب جناب سلمان علیہ الرحمہ نے مدائن میں وفات پائی تو حضرت علی علیہ السلام مدینہ یا کوفہ سے مدائن گئے اور آپ نے ان کی تجہیز و تکفین میں شرکت کی اور ان کی نماز جنازہ پڑھائی؟ سبت: ہاں صحیح ہے، لیکن علی علیہ السلام عثمان کی وفات کے بعد ان کے جنازے پر کیوں نہیں گئے جبکہ وہ خود مدینہ میں موجود تھے؟ اس طرح 2 ہی صورت رہ جاتی ہیں کہ یا تو حضرت علی علیہ السلام نے غلطی کی کہ ایک مومن کی لاش 3 دن تک پڑی رہی اور آپ گھر ہی پر بیٹھے رہے، یا پھر حضرت عثمان غیر مومن تھے جس کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام نے ان کی تجہیز و تکفین میں کسی طرح کا حصہ نہیں لیا اور اپنے عمل کو اپنے لیے درست سمجھا، یہاں تک کہ انہیں 3 روز بعد مخفی طور پر قبرستان بقیع کے پیچھے قبرستان کے حصے میں دفن کیا گیا، جیسا کہ طبری نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے، جلد 9 صفحہ 143۔ ابن جوزی اس عورت کے سوال کے آگے بے بس ہو گیا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی خطا کار ٹھہرائے تو یہ بات خلاف عقیدہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے نزدیک دونوں خلیفہ حق پر تھے۔ لہٰذا اس نے اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے عورت، وائے ہو تجھ پر، اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے گھر کے باہر آئی کہ نامحرموں کے درمیان مناظرہ کر رہی ہے تو خدا تیرے شوہر پر لعنت کرے، اور اگر بغیر اجازت آئی ہے تو خدا تجھ پر لعنت کرے۔ اس ہوش مند عورت نے بڑی بے باکی سے جواب دیا کہ جنگ جمل میں بھی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لڑنے کے لیے کوئی آیا تھا، آیا وہ اجازت کے ساتھ آئے تھے یا کہ اجازت کے بغیر؟ یہ سوال سن کر سبت ابن جوزی کے رہے سہے ہوش بھی جاتے رہے اور وہ بکھلا گیا، کیونکہ اگر وہ یہ کہے کہ وہ شوہر کی اجازت سے یہ سب ہوا تو خطا کار ٹھہرائے جائیں، اور اگر یہ کہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ایسا ہوا تو علی علیہ السلام خطا کار ٹھہرتے تھے۔ یہ دونوں صورتحال اس کے اس عقیدے کے خلاف تھیں، لہٰذا وہ نہایت بے بسی کے عالم میں منبر سے اترا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ ایک حملے میں 3 سوالوں کے جواب۔ بہلول بن عمر کوفی امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کے ایک زبردست عالم تھے۔ انہوں نے ہارون کے سامنے پیش کیے جانے والے عہدہ قضاوت سے جان چھڑانے کے لیے خود کو دیوانہ بنا لیا تھا۔ وہ مناظرے میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور مخالف کے الٹے سیدھے اعتراضوں کا بڑا عمدہ جواب دیا کرتے تھے۔ انہوں نے سن رکھا تھا کہ ابو حنیفہ نے اپنے ایک درس میں کہا کہ جعفر بن محمد امام صادق علیہ السلام نے 3 باتیں کی ہی ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی بات کو قابل قبول نہیں سمجھتا، اور وہ 3 باتیں یہ ہیں: نمبر 1، شیطان جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ خود آگ ہے، لہٰذا آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ خدا دکھائی نہیں دیتا، جبکہ جو چیز بھی موجود ہے اسے دکھائی دینا چاہیے۔ نمبر 3، بندے جو کام انجام دیتے ہیں وہ اپنے اختیار اور ارادے سے انجام دیتے ہیں۔ ان کی یہ بات بھی سراسر ان احادیث و روایات کے مخالف ہے جو اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ بندوں کے تمام کام خدا کی طرف منسوب ہیں اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کام بھی انجام نہیں پاتا۔ ایک دن ابو حنیفہ بہلول کو نظر آئے۔ انہوں نے زمین سے ایک ڈھیلا
اٹھایا اور ان کی پیشانی پر مار دیا۔ ابو حنیفہ نے ہارون سے بہلول کی شکایت کی اور ہارون نے بہلول کو بلوا لیا اور اس کی سرزنش کرنے لگا۔ تو آپ نے ابو حنیفہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، نمبر 1، تمہیں جو درد ہو رہا ہے دکھاؤ، ورنہ اس عقیدے کو غلط کہو جو تم یہ کہتے ہو کہ ہر موجود چیز کا دکھائی دینا ضروری ہے۔ نمبر 2، اسی طرح تمہارا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی چیز اپنی ہم جنس شے کو نقصان نہیں پہنچاتی، تو پھر تمہیں کیوں درد ہو رہا ہے جبکہ تم خود بھی مٹی سے بنے ہوئے ہو اور ڈھیلا بھی مٹی کا تھا۔ نمبر 3، تم تو یہ کہتے ہو کہ بندوں کے سارے کام خدا کی طرف منسوب ہوتے ہیں، تو پھر مجھ سے کیوں شکوہ کرتے ہو کیونکہ یہ ڈھیلا تو خدا نے مارا ہے۔ یہ سن کر ابو حنیفہ خاموشی سے اس بزم سے نکل گئے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔